الرحمن الرحیم صہیب الرومی ربح البیع یا ابا یحییٰ ربح البیع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا ربح البیع یا ابا یحییٰ ربح البیع۔ بیع یعنی بیچنا، نفع کا رہا، سودا نفع کا رہا، اے ابو یحییٰ سودا نفع کا رہا۔ کیا سودا رہا تھا؟ کس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا؟ یہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ صہیب الرومی وما منا معشر المسلمین لا يعرف صہیبا الرومی ولا يلم بطرف من اخبارہ ونتف من سیرتہ۔ اور ہم مسلمانوں میں سے کون ہے جو صہیب رومی کو نہیں جانتا؟ ہم مسلمانوں میں سے کون ہے جو صہیب رومی کو نہیں جانتا؟ ولا يلم بطرف من اخبارہ ونتف من سیرتہ، اور ان کی کچھ خبریں اور کچھ سیرت سے واقف نہ ہو۔ علم یلم بی کذا کا معنی واقف ہونا ہے، یہاں کیا معنی ہے اس کے علم یلم کا؟ واقف ہونا۔ ولا يلم بطرف من اخبارہ ونتف، نتف کے معنی بھی مختصر چند، اور طرف کے معنی بھی ایک حصہ، ایک کنارہ، اور ان کی خبروں اور ان کی کچھ سیرت سے واقف نہ ہو۔ ولكن الذي لا يعرفه الكثير منا هو أن صهيبا لم يكن روميا وإنما كان عربيا خالصا نمیری الاب تمیمی الام۔ مگر وہ بات جسے ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ صہیب رومی نہ تھے۔ مگر وہ بات جسے ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ صہیب رومی نہ تھے، بلکہ خالص عربی النسل تھے، باپ کی جانب سے نمیری تھے، ماں کی جانب سے تمیمی تھے، یعنی باپ قبیلہ نمیر سے اور ماں قبیلہ تمیم سے تھیں۔ تو باپ اور ماں دونوں خالص عربی النسل، عربی قبیلے کے تھے، تو صہیب کہاں سے رومی ہو گئے؟ صہیب بھی کیا تھے؟ خالص عربی النسل تھے۔ وَلِانْتِسَابِ صُهَيْبٍ إِلَى الرُّومِ قِصَّةٌ مَا تَزَالُ تَعِيهَا ذَاكِرَةُ التَّارِيخ وَتَرْوِيهَا أَسْفَارُهُ، اور صہیب رومی کے روم کی جانب منسوب ہونے کا ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے جسے تاریخ کا حافظہ محفوظ کیے ہوئے ہے، اور تاریخ کی کتابیں اس کی روایت کرتی ہیں۔ اسفار سفرن کی جمع ہے، کس کو بولتے ہیں؟ سفرن، کتاب کو سفرن کہتے ہیں۔ اسفار التاریخ، اسفارہ و اسفار التاریخ، و ترویہ اسفارہ، اور تاریخ کی کتابیں اسے روایت کرتی ہیں۔ فقبل البعثة بحوالي عقدين من الزمان كان يتولى الأبلة سنان بن مالك النميري من قبل كسرى ملك الفرس۔ تقریباً بعثت سے تقریباً 2 دہائی پہلے، بعثت سے، بعثت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے تقریباً 2 دہائی پہلے شہر ابلہ کا والی سنان ابن مالک نمیری تھا۔ کون تھا؟ من قبل کسرا ملک الفرس، فارس کے بادشاہ کسرا کی جانب سے ابلہ کا والی سنان ابن مالک نمیری تھا۔ وَكَانَ أَحَبَّ أَوْلَادِهِ إِلَيْهِ طِفْلٌ لَمْ يُجَاوِزِ الْخَامِسَةَ مِنْ عُمْرِهِ دَعَاهُ صُهَيْبًا، اور ان کا محبوب لڑکا، ان کی اولاد میں سب سے محبوب ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو ابھی تک اپنی عمر کی 5ویں سال سے آگے نہیں بڑھا تھا، اس کا نام صہیب رکھا تھا۔ دعاہ صہیباً، سنان بن مالک نمیری نے اس کا نام
صہیب رکھا تھا۔ کان صہیب ازہر الوجہ احمر الشعر متدفق النشاط ذا عینین تتقدان فطرة ونجابة۔ صہیب چمکدار چہرے والے، لال بھورے بالوں والے، متدفق النشاط انتہائی چست۔ تدفق ہے، تدفق کا مطلب ہے پھڑکنا، اچھلنا، اچھلنا، کودنا، اچھلنا۔ متدفق النشاط انتہائی چست، ذا عینین تتقدان فطنة ونجابة، ایسی آنکھوں والے جن سے فطانت اور شرافت سلگ رہی تھی۔ ایسی آنکھوں والے، ایسی دو آنکھیں جن سے فطانت اور یعنی ذہانت اور شرافت سلگ رہی تھی۔ اتقد، یتقد کا معنی ہے سلگنا، یعنی پھوٹ رہی تھی۔ وَكَانَ إِلَى ذَلِكَ مِمْرَاحًا، آنکھوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا ذہین ہے، آنکھیں سب کہتی ہیں، آنکھوں کی چمک بتا دیتی ہیں کہ بندہ کیسا ہے۔ وَكَانَ إِلَى ذَلِكَ مِمْرَاحًا عَذْبَ الرُّوحِ يُدْخِلُ السُّرُورَ عَلَى قَلْبِ أَبِيهِ، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہنسی مذاق کرنے والا تھا، ہنسی مذاق کرنے والا، عذب الروح شیریں روح والا، شیریں روح والا، اپنے ابا کے دل میں خوشی داخل کر دیتا تھا۔ وَيَنْتَزِعُ مِنْهُ هُمُومَ الْمُلْكِ انتزاعًا، اور بادشاہت کے یا حکومت کے تمام ہموم و غموم ان کے دل سے نکال دیا کرتا تھا۔ بچہ جو ہوتا، بچہ وہ انسان کو سب چیزیں بھلا دیتا ہے۔ غم اور ٹینشن کی جتنی چیزیں دنیا نے باہر دی ہوئی ہوتی ہیں، جب گھر پہنچتا ہے اور اپنے چھوٹے بچوں سے ملتا ہے تو سب بھول جاتا ہے۔ مضت ام صہیب مع ابنها الصغیر وطائفة من حشمها وخدمها الى قریة الثنی من ارض العراق۔ صہیب کی والدہ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ اور اپنے حشم اور خدم کی ایک جماعت کے ساتھ، چونکہ بادشاہ تھا، ان کے خاوند صہیب کے والد سنان بن مالک نمیری اب اللہ کے والد تھے، مقام اب اللہ کے والد تھے، اور کس کی جانب سے تھے؟ کسریٰ کی جانب سے، کسریٰ کی جانب سے تھے۔ تو یہ بیگم تھیں، اس لیے اپنے مائکے گئی تو ساتھ میں حشم خدم کو بھی لے کے گئی تاکہ خدمت کر سکیں اور حفاظت بھی کر سکیں۔ صہیب کی والدہ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ اور اپنے حشم و خدم کی ایک جماعت کے ساتھ قریہ ثنی کی جانب، ارض عراق کے سرزمین عراق کے گاؤں ثنی کی جانب چلی، طلبا للراحت والاستجمام، راحت اور آرام کی طلب میں۔ راحت اور استجمام کہتے ہیں تھکان کے بعد میں جو راحت کا وقفہ لیا جاتا ہے، آرام کا، لمبے کام کے بعد میں 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے مسلسل کام کرنے کے بعد میں اب کسی ایسی جگہ جائیں جہاں کوئی کام نہ ہو اور کچھ دیر بس صرف آرام ہی آرام ہو، اسے کہتے ہیں استجمام۔ فَأَغَارَتْ عَلَى الْقَرْيَةِ سَرِيَّةٌ مِّن سَرَایَا جَیْشِ الروم، کسریٰ فارس کے بادشاہ اور قیصر روم کے بادشاہ کے درمیان جنگ رہتی تھی۔ قرآن کریم میں آیا غلبت الروم، غلبت الروم وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، روم مغلوب ہو گئے اور ان قریب وہ غالب ہوں گے۔ قرآن کریم میں پیشین گوئی کی گئی تھی اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ خیر،
تو اس گاؤں پر جو عراق میں واقع تھا، روم کے لشکر کے سرایہ میں سے ایک سریے نے حملہ کر دیا، فقتلت حراسہا، گاؤں کے پہرے داروں کو قتل کر ڈالا، ونہبت اموالہا، وہاں کے مال کو لوٹ لیا۔ نہب ینہبو کا معنی ہے لوٹنا، نہب ینہبو معنی، وَأَسْرَتْ ذَرَارِيَهَا، اسرا یسری معنی قید کر لینا، اسرت نہیں اسرت، اسرا یأسر ہے، اسرا یسری نہیں اسرا یأسر، وَأَسْرَتْ ذَرَارِيَهَا، اور وہاں کی اولادوں اور بیویوں کو، بچوں اور بیویوں کو قید کر لیا۔ فَكَانَ فِي جُمْلَةِ مَنْ أَسَرَتْهُمْ صُہیب، اس سریے نے جن جن بچوں کو، اولاد کو قید کیا تھا، ان میں ننیحال آیا ہوا چھوٹا سا بچہ صہیب رومی بھی تھا، آیا تھا ابواللہ سے اپنے ننیحال، مگر وہیں گرفتار ہو گئی، قید ہو گئی، رومیوں کی فوج نے قید کر لیا۔ بیع صہیب فی اسواق الرقیق ببلاد الروم، ملک روم میں غلاموں کے بازار میں صہیب کو لے جا کر بیچ دیا گیا۔ ملک روم میں غلاموں کے بازار میں لے جا کر بیچ دیا گیا۔ وَجَعَلَتْ تَتَدَاوَلُهُ الْأَيْدِي، اور انہیں ہاتھ ادھر سے ادھر لیتے رہے۔ فَيَنْتَقِلُ مِنْ خِدْمَةِ سَيِّدٍ إِلَىٰ خِدْمَةِ آخر، ایک آقا کی خدمت سے دوسرے آقا کی خدمت میں منتقل ہو جاتے۔ شأنه في ذلك كشأن الآلاف المؤلفة من الأرقاء الذين كانوا يملؤون قصور بلاد الروم، اس سلسلے میں ان کا حال ان ہزاروں غلاموں کے جیسا تھا جو ملک روم کے محلوں میں بھری پڑے تھے۔ کانوا یملؤون قصور بلاد الروم، جو ملک روم کے محلوں میں بھری پڑے تھے۔ رومیوں کے محلوں میں ہر محل میں کئی غلام تھے جن کی کبھی خرید فروخت ہوتی تھی۔ ایک محل میں 10 غلام ہوتے تھے، کوئی بڑا آدمی آتا 10 میں سے 2 کو پسند کر کے خرید لے جاتا، 4 کو پسند کر کے خرید لے جاتا۔ اب وہ جہاں ہوتا وہاں کوئی اور آتا کہ یہ غلام مجھے اچھا لگتا ہے، بیچتے ہو کہ بیچتے ہیں، کتنے میں، اتنے میں۔ یہی حال تھا، یہی حال تھا۔ اس طرح انسانوں کی خرید و فروخت اور تجارت ہوتی تھی۔ وَقَدْ أَتَاحَ ذَلِكَ لِصُہَیْبٍ أَنْ يَنْفُذَ إِلَىٰ أَعْمَاقِ الْمُجْتَمَعِ الرُّومِيِّ، صہیب کو اس چیز نے موقع دیا کہ رومی معاشرے کی گہرائیوں تک گھس جائیں۔ اس چیز نے صہیب رومی کو موقع دیا کہ وہ رومی معاشرے کی، چھوٹے بچے تھے اور اس حال میں روم میں لے جائے گئے تو بچہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، بچہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اور سب سے جلدی متاثر ہوتا ہے۔ زبان سیکھ لیتا ہے، اخلاق سیکھ لیتا ہے، بول چال، لب و لہجہ، کردار، ہر چیز سیکھتا ہے، طرز زندگی وہی اچھا لگتا ہے جو اپنے آس پاس ہوتا ہے۔ وَأَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ مِنْ دَاخِلِهِ، اور رومی معاشرے کے اندرون تک سے واقف ہو جائیں۔ فَرَأَى بِعَيْنَيْهِ مَا يُعَشِّشُ فِي قُصُورِهِ مِنَ الرَّذَائِلِ وَالْمُوبِقَاتِ، انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان محلوں میں پل رہی رذائل اور ہلاک کر دینے والے اخلاق کو دیکھا۔ رذائل اور موبقات، ہلاک کر دینے والے یعنی گندی خصلتیں اور بری عادتیں، گندگیاں، غلاظتیں جو کافر اور مشرک معاشروں میں عام طور سے پنپتی رہتی ہیں۔ جہاں خوف خدا نہ ہو وہاں یہ چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ ما یعشش، عشش یعشش، گھونسلہ بنانا۔ کیا بنانا؟ گھونسلہ بنانا۔ گھونسلہ بنانا جو جمی ہوئی تھی، اپنی نگاہوں سے روم کے معاشرے میں جمی ہوئی، پھیلی ہوئی رذیل خصلتیں
اور ہلاک کر دینے والے بے حیائی کے حیا سوز مظاہر دیکھے، وَسَمِعَ بِأُذُنَيْهِ مَا يُرْتَكَبُ فِيهَا مِنَ الْمَظَالِمِ وَالْمَآثِمِ، اور اپنے آنکھوں سے ان محلوں میں ہونے والے ظلموں اور گناہوں، اپنے کانوں سے ان محلوں میں ہونے والے مظالم اور گناہوں کو سنا، فَكَرِهَ ذَلِكَ الْمُجْتَمَعَ وَازْدَرَاهُ، تو انہوں نے اس معاشرے کو برا سمجھا، وازدراہ اور حقیر جانا، انہوں نے اس معاشرے کو برا سمجھا اور حقیر جانا۔ وَكَانَ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ، اور وہ اپنے دل میں یوں کہا کرتے تھے، إِنَّ مُجْتَمَعًا كَهَذَا لَا يُطَهِّرُهُ إِلَّا الطُّوفَانُ، اس قسم کے معاشرے کو کوئی طوفان ہی پاک کر سکتا ہے، اس قسم کے معاشرے کو کوئی طوفان ہی پاک کر سکتا ہے۔ طوفان جب آتا ہے تبھی انسان خواب سے بیدار ہوتا ہے۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو ہر رات ہم لیتے ہیں، صبح میں بیدار ہو جاتے ہیں، یعنی ایک نیند وہ ہوتی ہے جو نیند ہر رات ہم لیتے ہیں، اور ایک نیند ہوتی ہے قوموں اور معاشروں کی، پوری قوم سو جاتی ہے، پورا معاشرہ سو جاتا ہے، اور کب سوتا ہے پتہ نہیں، کس وقت اس نیند کا آغاز ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا، جس طرح ہماری نیند کا پتہ نہیں چلتا، جو افراد کی نیند ہوتی ہے رات میں نیند لیتے ہیں تو کب آتی ہے پتہ نہیں، آ جاتی ہے، بھیا پتہ بتا دیں گے آپ کے، مجھے رات 10:09 پہ نیند آئی تھی، نہیں، سوتے ہیں اور کس وقت کون سے منٹ اور کون سے سیکنڈ میں نیند آتی پتہ نہیں چلتا۔ ایسے ہی قوم نیند میں کب اور کہاں سے سوئی پتہ نہیں چلتا، ہاں، اور سوئی ہوئی قوم کو تو یہ پتہ ہی کیسے چلے کہ وہ جاگے گی کب، سوئی ہوئی قوم کو یہ پتہ کیسے چلے کہ وہ جاگے گی تو کب جاگے گی، سوئی ہوئی ہے۔ مسلمان آج سویا ہوا ہے، ہندوستان کا مسلمان خاص طور سے، پوری قوم من حیث القوم سوئی ہوئی ہے۔ کوئی طوفان جگائے گا، یوں قومیں نہیں جاگتی، اور جب نیند گہری ہو جاتی ہے تو ہلکے پھلکے طوفان سے جاگتی بھی نہیں۔ آپ کو نیند آ جاتی ہے، بڑی گہری نیند آتی ہے، ہم 2 مرتبہ اٹھاتے ہیں نہیں اٹھتے ہیں، تیسری مرتبہ اٹھاتے ہیں نہیں اٹھتے ہیں، ہے نا، یعنی اٹھانے اور بیدار کرنے کی کوششوں کے باوجود بھی نہیں بیدار ہوتی قوم۔ اب اگر ہلکا پھلکا طوفان بھی آ جائے تو بیدار نہیں ہوتی، کوئی زبردست قسم کا طوفان آئے تو بیدار ہوگی۔ ہندوستانی مسلمان ایسے ہی کسی زبردست قسم کے طوفان کا انتظار کر رہے ہیں، انتظار کیا کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، مگر ہلکے پھلکے طوفان تو آتے ہیں گزر جاتے ہیں، ایک آندھی آتی ہے گزر جاتی ہے، نیند میں کچھ فرق نہیں پڑتا، بس کروٹ لے لیتے ہیں ادھر سے ادھر، جیسے ہوتا ہے نا، کوئی آواز آتی ہے، سوئے ہوئے کو دروازہ کھٹکھٹایا تو نیند تو نہیں کھلتی مگر ہلکی سی بدن میں حرکت پیدا ہوتی ہے، کروٹ بدل لیتے ہیں پھر سو جاتے ہیں۔ تو طوفان آتے ہیں، ہلکے پھلکے طوفان آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں ہندوستان میں، کون کون سی آندھیاں وہ میں نہیں بتاؤں گا، مگر آتی ہیں ہلکی پھلکی آندھیاں، آئے دن آتی ہیں، آ کر کے گزر جاتی ہے مگر جاگتے نہیں، قوم ہے کہ جاگتے نہیں۔ کسی بڑے طوفان کی ضرورت ہے، وہ طوفان آئے گا اور پھر جاگیں گے، اور جس دن ہم جاگ جائیں گے، جس دن مسلمان قوم جاگ جائے گی، دوسری قوموں کو اسی دن جگائے گی، اسی دن جگائے گی۔ ابھی دوسری قوموں کو کیا جگائے، خود جو سوئے ہوئے ہیں دوسری قوموں کو کیا جگائے، ابھی دوسروں کو نہیں جگاتے۔
دوسروں کو جگانے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں بھی۔ اللہ اکبر۔ تو صہیب رومی نے کیا کہا؟ اپنے دل میں یوں کہا کرتے تھے، ان مجتمعا کہذا لا یطہرہ الا الطوفان، اس قسم کے معاشرے کو تو طوفان ہی جگا سکتا ہے، طوفان ہی پاک کر سکتا ہے۔ وعلی الرغم من ان صہیبا قد نشأ فی بلاد الروم وشب علی ارضها وبین اہلها، باوجود اس کے کہ صہیب نے ملک روم میں نشو و نما پائی تھی، وشب علی ارضها، اور اسی کی سرزمین پر جوان ہوئے تھے، وبین اہلها، وہاں کے باشندوں کے درمیان، اسی کی سرزمین اور وہیں کے باشندوں کے درمیان میں جوان ہوئے تھے۔ وعلی الرغم من انہ نسی العربیۃ او کاد ینساها، باوجود اس کے کہ وہ عربی زبان کو بھول چکے تھے یا بھولنے کے قریب ہی تھے۔ 5 سال کا بچہ اگر اپنی زبان سے دور کر دیا جائے اور کسی اجنبی زبان میں لے جا کے ڈال دیا جائے تو وہیں کی زبان سیکھے گا، اور 5 سال میں جو ٹوٹی پھوٹی تھوڑی بہت اپنی زبان سیکھی تھی وہ بھول جائے گا۔ تو کہتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ عربی زبان کو بھول گئے تھے یا قریب تھا کہ بھول جاتے، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِبْ عَنْ بَالِهِ قَطُّ، مگر ان کے دل سے یہ کبھی بھی غائب نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک عربی ہیں، من ابناء الصحرا، صحرا کے فرزندوں میں سے، روم کے مرغزاروں میں پیدا ہونے والے، باغات میں اور وہاں کی سرسبز وادیوں میں پیدا ہونے والے انسان نہیں، وہ صحرا کے فرزند ہیں۔ عرب، ملک عرب جس کا بہت بڑا حصہ صحرا پر مشتمل ہے، وہ عربی ہیں، من ابناء الصحرا، صحرا کے فرزندوں میں سے۔ وَلَمْ تَفْتُرْ أَشْوَاقُهُ لَحْظَةً إِلَى الْيَوْمِ الَّذِي يَتَحَرَّرُ فِيهِ مِنْ عُبُودِيَّتِهِ وَيَلْحَقُ بِبَنِي قَوْمِهِ۔ وَلَمْ يَفْتُرْ أَشْوَاقُهُ لَحْظَةً، اور کسی وقت ان کا اس دن کا شوق سرد نہیں ہوا، کسی لحظے بھی ان کا اس دن کا شوق سرد نہیں ہوا جس دن وہ اپنے غلامی سے آزاد ہوں گے۔ یعنی ان کی دل کی یہ آگ، دل کے اندر سلگتا ہوا یہ انگارہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوا کہ ایک دن ضرور طلوع ہوگا جس دن میں اس غلامی کی زندگی سے آزاد ہو جاؤں گا۔ میں عرب کا رہنے والا، صحرائے عرب کا بیٹا، ضرور ایک نہ ایک دن صحرا میں پہنچ کے رہوں گا، اسی صحرا میں جہاں میں پیدا ہوا اور میرے آبا و اجداد نے زندگی گزاری، وہاں ضرور پہنچوں گا۔ وَيَلْحَقُ بِبَنِي قَوْمِهِ، وہ اس دن کا شوق کبھی سرد نہ ہوا جس دن وہ اپنی غلامی سے آزاد ہوں گے اور اپنے قوم کے فرزندوں سے جا ملیں گے۔ وَقَدْ زَادَهُ حَنِينًا إِلَى بِلَادِ الْعَرَبِ فَوْقَ حَنِينِهِ أَنَّهُ سَمِعَ كَاهِنًا مِنْ كَهَنَةِ النَّصَارَى يَقُولُ لِسَيِّدٍ مِنْ أَسْيَادِهِ، بلاد عرب کا شوق ایک دن شوق پر شوق اس بات نے بڑھا دیا کہ ایک دن انہوں نے نصارہ کے کاہنوں میں سے ایک کاہن کو اپنے آقا میں سے کسی ایک آقا سے یوں کہتے ہوئے سنا، ایک کاہن کو، ایک مذہبی پادری کو یہ کہتے ہوئے سنا، لَقَدْ أَطَلَّ الزَّمَانٌ يَخْرُجُ فِيهِ مِن مَكَّةَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ نَبِيٌّ، وہ زمانہ آ چکا ہے جس زمانے میں جزیرۃ العرب کے شہر مکہ سے وہ نبی ظاہر ہوگا، یصدق رسالت عیسیٰ بن مریم، جو عیسیٰ بن مریم کی رسالت کی تصدیق کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، عیسائیوں نے مانا۔ اس وقت کی سب سے مہذب قوم جو یہود کی قوم تھی، انہوں نے انکار کر دیا، کہا نبی نہیں ہے، جھٹلایا۔ کس نے؟ بنو اسرائیل نے، یہودیوں نے، ان میں سے چند لوگوں نے، مٹھی بھر لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا تھا۔ باقی جو یہود کی اکثریت تھی، بہت بڑی تعداد، اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل ہی میں سے تھے، ہاں،
مگر جو یہود دنیا کی سب سے مہذب قوم تھی، ان کے پاس دین تھا، ان کے پاس صحیفے تھے، ان کے پاس ایک بہت بڑی تہذیب تھی، ان کے پاس ایک نہیں ہزاروں نبیوں کی وراثت موجود تھی۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، قرآن کریم میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہم نے نبوت کو اسی خاندان، اسی ذریت میں رکھا۔ تو ایک بہت عظیم اور جلیل القدر قوم تھی یہود کی قوم۔ سب نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ کچھ مٹھی بھر لوگ تھے جنہوں نے تصدیق کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا۔ تو یہ عیسائی ہیں، انہی میں سے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی رسول مانا تھا۔ کہا وہ وقت آ گیا ہے جس وقت میں مکے سے وہ نبی نمودار ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرے گا۔ وَيُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور لوگوں کو ظلمات سے نور کی جانب نکالے گا۔ ثُمَّ أُتِيحَتِ الْفُرْصَةُ لِصُہَیْبٍ فَوَلَّىٰ هَارِبًا مِنْ رِقِّ أَسْیَادِهِ، پھر صہیب رومی کو موقع ملا، اتیحت الفرصہ، موقع ملا، چنانچہ وہ اپنے آقا کی غلامی سے بھاگ نکلے۔ فَوَلَّىٰ هَارِبًا، بھاگ نکلے، اپنے آقا کی غلامی سے بھاگ نکلے۔ وَيَمَّمَ وَجْهَهُ شَطْرَ مَكَّةِ أُمِّ الْقُرَىٰ وَمَوْئِلِ الْعَرَبِ وَمَبْعَثِ النَّبِيِّ الْمُرْتَقَبِ، اور اپنا رخ مکۃ المکرمہ کی جانب کیا جو عربوں کی جائے پناہ، مبعث النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے بعثت، اور نبی مرتقب، آنے والے نبی، مرتقب یعنی آنے والے نبی جس کا انتظار کیا جاتا ہے، نبی منتظر کی بعثت کی جگہ تھا۔ وَلَمَّا أَلْقَى عَصَاهُ فِيهَا أَطْلَقَ النَّاسُ عَلَيْهِ اسْمَ صُہَیْبٍ الرُّومِيِّ لِلُكْنَةِ لِسَانِهِ وَحُمْرَةِ شَعْرِهِ، اور جب صہیب رومی نے مکے میں اپنا عصا ڈال دیا، یعنی پڑاؤ کیا، وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ مسافر کے پاس عصا رہتا تھا، مسافر کے پاس عصا رہتا تھا، ایک لاٹھی لے کے گھومتا تھا۔ تو لاٹھی ڈال دینے کا مطلب کیا ہوا؟ قیام کر لیا، سفر ختم کر دیا۔ القا عصاہ، الفلان القا عصاہ کا مطلب کیا ہے؟ فلاں مقیم ہو گیا، سفر کا جو عصا اس کے ہاتھ میں تھا وہ ڈال دیا، کا مطلب یہ کہ مقیم ہو گیا۔ اطلقا، جب انہوں نے وہاں اقامت اختیار کر لی تو لوگوں نے انہیں صہیب رومی کا لقب دے دیا۔ لوگوں نے انہیں کیوں؟ لِلُكْنَةِ لِسَانِهِ، ان کی زبان میں لکنت ہونے کی وجہ سے۔ لکنت یعنی عربی صاف صاف نہیں بولتے تھے، صاف صاف عربی نہیں بولتے، چنانچہ جو عربی لوگ ہیں وہ ٹا نہیں بول سکتے، وہ ٹا کو کیا بولیں گے؟ تا بولیں گے، تا تا تا، ہاں۔ اور جو انگریز لوگ ہیں ان کی زبان میں تا نہیں ہے، ٹ ہے، تو وہ تا کو بھی کیا بولیں گے؟ ٹا، وہ تا کو بھی ٹا بولیں گے۔ تو اس قسم کی لکنت کی وجہ سے، وہ حمرت شعرہ، اور بالوں کے لال ہونے کی وجہ سے، رومیوں کے، رومی یعنی وہی انگریز گورے لوگ جو یہاں گھومنے پھرنے کے لیے آتے رہتے، اور ان کے بالوں کے لال ہونے کی وجہ سے۔ وقد حالف صہیب سیدا من سادات مکہ ہوا عبداللہ بن جدعان، اور صہیب نے مکے کی سرداروں میں سے ایک سردار عبداللہ ابن جدعان سے حلف لے لیا تھا۔ حالف یحالف کا مطلب کیا؟ معاہدہ کر لیا تھا، معاہدہ کر لیا تھا۔ ایک حلف لے لیتے تھے عرب عام طور سے، اس میں یہ ہوتا تھا کہ میں تیری مدد کروں گا، تو میری مدد کرنا، میرے خلاف تو کسی کا ساتھ مت دینا، تیرے خلاف بھی کسی کا ساتھ نہیں دوں گا، اور تیرے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے تو میں تیرا ساتھ دوں گا، میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو میرا ساتھ دے، میرے مال کا اگر کوئی وارث نہ بچے میری اولاد وغیرہ میں سے تو میرے مال کا وارث ہوگا، تیرے مال کا کوئی وارث نہ بچے تیری اولاد وغیرہ میں سے
تو تیرے مال کا وارث میں ہوں گا۔ اس قسم کا ایک معاہدہ ہوا کرتا تھا عربوں میں، عام طور سے اس کا رواج تھا، قبیلہ قبیلے سے معاہدہ کر لیتا تھا اور افراد افراد سے معاہدہ کر لیتے تھے، اسی کو محالفہ کہتے ہیں، حالفہ۔ وطفق يعمل في التجارہ، اور تجارت میں کام کرنے لگے، وطفق يعمل في التجارہ، اور تجارت میں کام کرنے لگے۔ فدرت علیہ الخیر الکثیر والخیر الوفیر والمال الکثیر، چنانچہ تجارت نے انہیں خوب مال اور خوب دولت، الخیر الکثیر خوب دولت، والمال الکثیر اور خوب مال عطا کیا۔ درہ کے معنی بہایا، درہ کے معنی کیا ہے؟ تجارت نے ان پر خوب مال اور دولت بہائی۔ غیر ان صہیبا لم تنسہ تجارتہ ومکاسبہ حدیث الکاہن النصرانی، مگر یہ کہ صہیب رومی کو اس کی تجارت اور کمائیوں نے اس نصرانی کاہن کی بات بھلائی نہیں۔ تجارت نے اور مال و دولت کی کمائی نے ملک روم کے اس نصرانی کاہن کی بات بھلائی نہیں۔ فکان کلما مر کلامہ بخاطرہ یسائل نفسہ فی لہفۃ، جب جب بھی ان کے دل میں اس کاہن کی بات گزرتی تو وہ بڑے شوق سے خود سے پوچھتے، اپنے دل ہی دل میں بڑے شوق اور تڑپ سے پوچھتے، متی یکون ذالک، وہ دن کب آئے گا، یہ کب ہوگا؟ وہ جو کہا تھا نصرانی نے ملک روم میں کہ اب وہ زمانہ آ چکا ہے کہ مکے سے آخری نبی مرتقب کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم کی رسالت کی تصدیق کرے گا۔ وما هو الا قلیل حتی جاءہ الجواب، کم ہی عرصہ گزرا تھا کہ انہیں جواب مل گیا۔ ففی ذات یوم عاد صہیب الی مکہ من احدی رحلاتہ، ایک دن صہیب اپنے ایک سفر سے مکے کی جانب لوٹے تھے۔ فقیل لہ، ان سے کہا گیا، ان محمد ابن عبداللہ قد بعث، کیا کہا گیا؟ محمد ابن عبداللہ کی بعثت ہوئی ہے۔ وقام یدعو الناس الی الایمان باللہ وحدہ، اور وہ لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے، صرف ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینے لگے ہیں۔ وَيَحُضُّهُمْ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، اور انہیں عدل و احسان پر آمادہ کرتے ہیں۔ وَيَحُضُّهُمْ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، اور انہیں عدل اور احسان پر آمادہ کرتے ہیں۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور بے حیائی کی باتوں اور منکرات سے انہیں روکتے ہیں۔ فَقَالَ أَلَيْسَ هُوَ الَّذِي يُلَقِّبُونَهُ بِالْأَمِينِ، چونکہ یہ تو باہر سے آئے تھے، آ کے رہے تھے، اس لیے کیا پوچھا، کیا وہی نہیں ہے جنہیں لوگ امین کہتے ہیں؟ یہ وہی تو نہیں ہے جنہیں لوگ امین کہتے ہیں۔ فقیل لہ بلا، کہا ہاں ہاں وہی، کہا گیا وہی۔ فقال وَأَيْنَ مَكَانُهُ، ان کا گھر کہاں ہے؟ مکان کا مطلب عربی میں گھر نہیں ہوتا، جگہ، یعنی وہ ابھی کہاں رہتے ہیں۔ وَأَيْنَ مَكَانُهُ، ابھی کہاں رہتے ہیں؟ فقیل لہ فی دار الارقم ابن ابی الارقم عند الصفا، صفا پہاڑ کے پاس ارقم بن ابو الارقم کے گھر میں، ارقم بن ابو الارقم کے گھر میں۔ ولیکن حذار من ان یراک احد من قریش، مگر خبردار قریش میں سے کوئی تمہیں دیکھ نہ لے۔ حذاری کا ترجمہ کیا ہے؟ خبردار قریش میں سے کوئی تمہیں دیکھ نہ لے۔ فَإِن رَأَوْكَ فَعَلُوا بِكَ وَفَعَلُوا، اگر دیکھ لیں گے تو وہ ایسا کریں گے، جیسا طفیل بن عامر دوسی کو کہا تھا، پاس مت جانا، اس کے پاس مت جانا۔ ایسے ہی عادت تھی ان کی، کمزور لوگ یہی کہتے، کمزور لوگ ہمیشہ یہی کہتے رہے، کیا؟ اس کے پاس مت جانا، اس کے پاس مت جانا، یہی کہتے، اس کی بات مت سننا، اس کے پاس مت جانا۔ کمزور لوگ ہمیشہ یہی کہتے رہے۔ خیر، وَأَنْتَ رَجُلٌ غریب، تم ایک
غریب یعنی پردیسی آدمی ہو، تم ایک پردیسی آدمی ہو، لا عصبیت لک تحمیک، مکے میں تمہاری کوئی جماعت نہیں ہے جو تمہارے حفاظت کرے، تمہارا کوئی گروہ نہیں ہے جو تمہاری پشت پناہی کرے، ولا عشیرۃ عندک تنصرک، اور تمہارا کوئی خاندان نہیں ہے جو تمہاری مدد کرے۔ مضى صہیب الی دار الارقم حذرا یتلفت، صہیب رومی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلے، کیسے؟ حذرا، بڑی احتیاط سے، یتلفت، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر چل کر کے دیکھ تو نہیں رہا کوئی، حذرا یتلفت۔ فلما بلغها وجد عند الباب عمار بن یاسر، جب دار ارقم میں پہنچے تو دروازے پر عمار ابن یاسر کو پایا، وکان یعرفہ من قبل، اور یہ پہلے سے جانتے تھے کیونکہ یہ بھی پردیسی تھے، پردیسی کو پردیسی سے خیر خواہی ہوتی ہے، پردیسی کو پردیسی سے محبت ڈھونڈ لیتا ہو، وہ جو اکیلے اکیلے گھومتا ہے اس کو دوسرا اکیلے اکیلے گھومنے والا ڈھونڈ لیتا ہے، اب تم میرے جیسے لگتے ہو، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، دونوں مل کے باتیں کرتے۔ تو پردیسی انسان پردیسی کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے، پہلے سے جانتے تھے۔ فتردد لحظة ثم دنا منه، ایک لحظے کے لیے پس و پیش کیا، پھر ان کے قریب پہنچے، وقال ما تريد یا عمار، عمار تمہاری مراد کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ فقال عمار بل ما تريد انت، یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، میں پہلے جواب نہیں دوں گا، پہلے تم دو، پہلے تم جواب دو۔ یعنی پہرا اتنا سخت تھا مکے والوں کی طرف سے، قریش والوں کی طرف سے پہرا اتنا سخت تھا، اور سختی اس قدر زیادہ ہوتی تھی۔ کہا بل ما تريد، فقال صہیب اردت ان ادخل على هذا الرجل فاسمع منه ما يقول، میں اس شخص کے پاس جانا چاہتا ہوں اور اس کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ فقال عمار وانا اريد ذلك ايضا، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں۔ فقال صہیب اذن ندخل معا على برکت اللہ، تب تو دونوں ایک ساتھ گزریں گے، اللہ کا نام لے کر دونوں ایک ساتھ چلیں گے۔ دخل صہیب بن سنان الرومی وعمار بن یاسر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صہیب بن سنان رومی اور عمار بن یاسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، واستمعا الی ما یقول، اور آپ کی باتیں سنی، فاشرق نور الایمان فی صدریہما، دونوں کے سینوں میں ایمان کا نور جگمگا اٹھا، وتسابقا فی مد ایدیہما الی، اور اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھانے میں ایک دوسرے سے ہوڑ کی، سبقت کی، وشہیدہ، اور یہ شہادت دی، لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، وامضیا صحابۃ یومہما عندہ، اور اپنا وہ دن پورا کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گزارا، ینہلان من ہدیہ وینعمان بصحبتہ، آپ کے طریقہ، آپ کا طریقہ، ہدیون کہتے ہیں طریقے کو، آپ کی طریقہ اور آپ کی طرز زندگی، ینہلانی، نہل ینہلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چشمے سے، کسی سرچشمے سے، جھرنے سے، جہاں سے پانی نکلتا ہے اس سے سیرابی حاصل کرنا، تو آپ کی طرز زندگی سے حاصل کرتے اور آپ کی صحبت کا لطف اٹھاتے رہے۔ وَلَمَّا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَهَدَأَتِ الْحَرَكَةُ، جب رات آ گئی اور حرکت سناٹے میں بدل گئی، خرج من عنده تحت جنح الظلام، تو رات کی تاریکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے گزرے، نکلے، وقد حمل كل منهما من النور في صدره ما يكفي لإضاءة الدنيا بأسرها،
وہ نکلے تھے گرچہ رات کی تاریکی میں، مگر دونوں نے اپنے سینوں میں وہ نور لے رکھا تھا جو پوری دنیا کو روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ اگرچہ نکلے تھے رات میں، رات کی تاریکی میں، کیوں؟ لوگوں کے ڈر سے، ابو جہل کے ڈر سے، ان لوگوں کے ڈر سے جو تاریکی کو پسند کرتے تھے اور جنہیں روشنی کی ایک کرن سے بھی دشمنی تھی، جو چاہتے تھے کہ ظلمات فوق بعضها فوق بعض میں ہی زندگی گزاریں، پڑے رہیں، تاریکیاں ہی میں رہیں، کبھی روشنی کا چہرہ نہ دیکھیں، جو چاہتے تھے کہ ہمیشہ تاریکیاں ہی میں رہیں، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، ربیعہ ہو وغیرہ، ولید ہو، یہ ہو وہ ہو فلاں ہو، جو تاریکی میں رہنا پسند کرتا ہے اس کو نور سے دشمنی ہوتی ہے، روشنی سے دشمنی ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے یہ نکلے رات کی تاریکی میں کہ کہیں تاریکی کے بندے دیکھ نہ لیں، ابھی سب سوئے پڑے ہیں۔ وقد ہمارا رات کی تاریکی میں نکلے، مگر ان میں سے ہر ایک نے اپنے سینے میں وہ نور اٹھا رکھا تھا، ما یکفی لاضاءۃ الدنیا باسرھا، جو پوری دنیا کو روشن کر دینے کے لیے کافی تھا۔ تحمل صہیب نصیبہ من اذی قریش مع بلال وعمار وسمیہ وخباب وغیرہم من عشرات المؤمنین، صہیب نے قریش کی تکلیفوں کا اپنا حصہ برداشت کیا، صہیب نے قریش کی تکلیفوں کا اپنے والا حصہ برداشت کیا۔ کس کے ساتھ؟ بلال کے ساتھ، پردیسی تھے، عمار کے ساتھ پردیسی تھے، سمیہ کے ساتھ پردیسی تھی، خباب کے ساتھ پردیسی تھے، مکے کے نہیں رہنے والے، سب باہر سے آئے ہوئے تھے، سب باہر سے آئے ہوئے تھے۔ وغیرہم من عشرات المؤمنین، اور ان کے علاوہ ہزاروں مومنوں کے ساتھ، اور ان کے علاوہ ہزاروں نہیں، ہزاروں کہاں تھے؟ دسیوں، ہزاروں کہاں تھے؟ بدر میں جب کافی شان و شوکت قائم ہو گئی تھی 313 تھے، 313 تھے، ہزاروں ابھی کہاں ہیں؟ ابھی تو دسیوں ہیں۔ وقاسا من نکال قریش ما لو نزل بجبل لہدہ، وقاسا من نکال قریش ما لو نزل بجبل لہدہ، اور قریش کی وہ سختیاں، وہ عذاب برداشت کیے کہ اگر وہ پہاڑ پر نازل ہوتے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ قریش کی وہ سختیاں برداشت کیں۔ قاسا یقاسی کا معنی جھیلنا، قاسا یقاسی مقاستن کے معنی کیا ہے؟ نکال معنی عذاب۔ قریش کا وہ عذاب، وہ سختیاں، وہ تکلیفیں برداشت کیں جو اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتی لہدہ تو اس کو توڑ دیتی۔ فتلقى ذلك كله بنفس مطمئنة صابرہ، صہیب نے یہ سب کچھ ایک مطمئن اور صبر کرنے والے نفس کے ساتھ برداشت کیا۔ لأنه كان يعلم ان طریق الجنت محفوف بالمکارہ، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت کا راستہ دشواریوں سے، مشقتوں سے، تکلیفوں سے گھرا ہوا ہے۔ دیکھ، جنت اس قدر سستی نہیں، جنت سستی نہیں، سوئی سوئی مل جائے، ایسا نہیں۔ ہم نے کیا سوچ لیا ہے؟ ہم نے کیا سوچ لیا ہے؟ جنت سستی ہے، مل جائے گی بس، یہی پڑھتے رہو، کولر بھی لگے ہوئے، پنکھے بھی لگے ہوئے، ایئر کنڈیشن ہو گئے اب تو بہت سے مدرسے، بستر، گدے، تکیے، گاؤ تکیے، قسم قسم کے کھانے، عیش و عشرت بھری زندگی، اور سوچتے ہیں کیا جنت مل جائے گی؟ نا نا نا۔ ابو بکر و عمر تو وقت پہ انہیں 2 وقت پہ کھانا نہیں ملتا تھا، فاقے کرتے تھے،
فاطمۃ الزہرا تو فاقے کرتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں؟ جنت ہمارے لیے ہی بنی ہے اور ہم جنت کے لیے ہی بنے ہیں، ٹھیکہ ہے ہمارا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ طوفان جب تک نہیں آئے گا تب تک قوم جاگے گی نہیں، ہم جاگیں گے۔ طوفان کا آنا ضروری ہے، وہ طوفان آئے گا۔ یہ طوفان ہی تو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کیا تھے؟ یہ طوفان ہی تو تھے۔ فاقے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، یہ کوئی کم طوفان ہے؟ ہم کو مل جاتا ہے صبح پیٹ بھر کے، شام کو پیٹ بھر کے، اور پھر خوب نیند، سب کچھ مہیا۔ فاقہ ہو، اگر 1 دن کا فاقہ ہو تو دیکھو، 2 دن کا فاقہ ہو جائے تو دیکھو۔ وَلَمَّا أَذِنَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَصْحَابِهِ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی اجازت دی، عزم صہیب علی ان یمضی فی صحبۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر، تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ مدینہ منورہ جائیں گے۔ لیکن قریش شعرت بعزمہ علی الہجرۃ، مگر قریش نے ان کے ہجرت کے ارادے، قریش کو ان کی ہجرت کے ارادے کا علم ہو گیا، فصدته عن غایتہ، انہیں ان کے مقصد سے روک دیا، واقامت علیہ الرقباء، اور صہیب کے پاس پہرے دار بٹھا دیے، حتی لا یفلت من ایدیہم، تاکہ وہ ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نہ چلے جائیں، وَيَحْمِلُ مَعَهُ مَا دَرَّتْهُ عَلَيْهِ التِّجَارَةُ مِنْ فِضَّةٍ وَذَهَبٍ، اور وہ اپنے ساتھ ان کی تجارت سے کمایا ہوا سونا اور چاندی لے کر نہ چلے جائیں۔ وہ چلے جائیں تو کوئی دقت نہیں، انہوں نے آ کر کے بہت سی کمائی کر لی تھی مکے میں آ کر کے۔ تو باہر کا آدمی کوئی بھی آ کے کمائی کر لیتا ہے اور خوب سارے دولت اکٹھا کر لیتا ہے تو لوگوں کو اس سے حسد یوں ہی ہونے لگتا ہے۔ اب اگر وہ وہاں سے سونا اور چاندی اور جو کچھ کمایا سب لے کر کے اپنے وطن یا کہیں اور دوسری جگہ چلا جائے تو اور زیادہ انہیں جلن ہوتی ہے۔ تو ایک تو دین سے جلن تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اس کی جلن تھی، ان سب پر یہ بھی ہو گیا کہ اب یہ یہاں سے جا رہا ہے اور یہاں رہ کر کے آیا تھا تو خالی آتا ہے تو کچھ نہیں تھا، غلامی کی زندگی گزارتے ہوئے کہیں سے دھتکارا ہوا مارا ہوا آیا تھا، اور یہاں آ کر کے تجارت کی، سونا کمایا، چاندی کمائی، دولت اکٹھا کی، اور اب جا رہا ہے سب کچھ لے کر کے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ پہرے دار بٹھا دیا۔ ظل صہیب بعد ہجرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبہ یتحین الفرص للحاق بہما فلم یفلح، صہیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بعد ان دونوں سے ملنے کے موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ یتحین الفرص، تحین الفرص، یتحین الفرص کا مطلب کیا ہے؟ موقع کی تلاش میں رہنا، موقع کی تلاش میں رہتے تھے، للحاق بہما، ان سے جا ملنے کے موقع کی تلاش میں، فلم یفرح، لم یفلح، کامیابی نہ ملے، انہیں کامیابی نہ ملی، اذ کانت اعین الرقباء ساہرۃ علیہ متیقظۃ لہ، اس لیے کہ رقبا کی نگاہیں ان کے لیے بیدار تھی، ان کے لیے بیدار رہتی تھی، ان کی حفاظت کرتی تھی، ان کی دیکھ ریکھ کرتی تھی۔ فلم یجد سبیلا غیر اللجوء الی الحیلہ، حیلے کے علاوہ انہیں اور کوئی راہ نہ ملے، کوئی نہ کوئی حیلہ کریں، کوئی نہ کوئی حیلہ کرتے ہیں، اس کے بغیر نہیں جایا جا سکتا۔ ففی ذات لیلۃ باردۃ اکثر صہیب من الخروج الی الخلاء، ایک ٹھنڈی رات میں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلا کی جانب خوب آتے جاتے ہیں۔ خلا کی جانب، خلا کس کو کہتے ہیں؟ کھلے میدان کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ کھلے میدان کو، کھلی جگہ کو، جہاں گھر ور نہ ہو۔ قضاء حاجت کے لیے ایسی ہی جگہوں میں جایا کرتے تھے، ایسی ہی جگہوں میں جایا کرتے تھے۔ تو خلا، پھر آہستہ آہستہ خلا کس کو کہا جانے لگا؟ پاخانے کو،
پاخانے کی ضرورت کو خلا کہا جانے لگا، پھر بنے تو بیت الخلا، وہی بیت الخلا کہلائی۔ اور خلا اصل کس کو کہتے ہیں؟ اس جگہ کو جہاں جو آباد نہ ہو، جہاں گھر ور نہ ہو اس کو۔ تو ایک ٹھنڈی رات میں خلا میں جانے لگی، بار بار جاتی، کأنہ یقضی الحاجہ، گویا کہ وہ اپنی حاجت پوری کر رہے ہیں۔ فکان لا یرجع من قضاء حاجتہ حتی یعود الیہا، چنانچہ اپنی قضاء حاجت سے نہیں لوٹتے تھے کہ دوبارہ واپس چلے جاتے تھے۔ آئے تھوڑی دیر بیٹھے، پھر لوٹا لے کر کے پھر چلے گئے، پھر آئے، پھر تھوڑی دیر بیٹھے، پھر لوٹا لے کر کے پھر چلے گئے۔ تو ان کو لگا کہ آج اس کو پیٹ کی تکلیفیں دست لگتی ہیں۔ یہ حیلہ تھا، یہ کیا تھا؟ حیلہ تھا۔ فقال بعض رقبائہ، ان کے پہرے داروں میں سے کسی نے کہا، طیبوا نفسا، اطمینان رکھو، فإن اللات والعزى شغلاہ ببطنہ، اطمینان رکھو، لات اور عزیٰ نے آج اس کو اس کے پیٹ میں لگا دیا ہے، لات اور عزیٰ نے آج اس کو اس کے پیٹ میں لگا دیا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، دستیں لگ رہی ہے، آج کہیں نہیں جانے کا۔ ثم اووا الی مضاجعہم، پھر سب کے سب اپنے بستروں میں جا گھسے۔ واسلموا عیونہم الی الکرا، اور اپنی آنکھوں کو نیند کے حوالے کر دیا، اپنی آنکھوں کو، کرا نیند کو کہتے ہیں، اپنی آنکھوں کو نیند کے حوالے کر دیا۔ فتسلل صہیب من بینہم، صہیب ان کے درمیان سے کھسک گئی۔ تسلل یا تسلل کا ترجمہ کیا ہے؟ کھسک جانا، درمیان سے کھسک گئی۔ ویمم وجہہ شطر المدینہ، اور اپنا رخ مدینے کی طرف کیا، اور اپنا رخ مدینے کی طرف کیا۔ لم یمض غیر قلیل علی رحیل صہیب حتی فطن لہ رقباہ، صہیب رومی کے سفر پر زیادہ عرصہ مدت نہیں گزری تھی کہ پہرے داروں کو اس کا علم ہو گیا۔ فحبوا من نومہم مذعورین، گھبرا کر کے اپنی نیند سے اٹھے۔ وامتطوا خیولہ بالسوابق، اور آگے بڑھ جانے والے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ امتطا یمتطی کا معنی کیا ہے؟ گھوڑے پر سوار ہونا۔ وامتطوا خیولہم السوابق، اور آگے بڑھ جانے والے اپنے گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہوئے۔ واطلقوا اعنتہا خلفہ حتی ادرکوہ، واطلقوا اعنتہا خلفہ حتی ادرکوہ، اور اپنے لگامیں چھوڑ دی، اور گھوڑوں کی لگامیں ان کے پیچھے چھوڑ دی، یہاں تک کہ انہیں پا لیا۔ حتی ادرکوہ، یہاں تک کہ صہیب رومی تک پہنچ گئے، جہاں تک۔ فلما احس بہم، جب صہیب کو ان کا پتہ چلا، وقف علی مکان عال، ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ واخرج سہامہ من کنانتہ، کنانہ ترکش کو کہتے ہیں، اپنے ترکش سے اپنے تیر نکالے۔ ووتر قوسہ، اور اپنی کمان سیدھا کی، اپنی کمان سیدھی کی۔ وتر قوس، وتر کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، وتر القوس کا معنی کیا ہے؟ کمان میں وہ جو باندھا جاتا ہے دھاگا یا ربڑ، وہ باندھنا جس سے تیر پھینکا جاتا ہے کھینچ کر کے۔ وقال، اور کہا، یا معشر قریش لقد علمتم واللہ انی من ارم الناس واحکمہم اصابۃ، اے قریش کے لوگو، تم یہ جانتے ہو کہ میں لوگوں میں سب سے بڑا تیر انداز اور سب سے سٹیک نشانے باز ہوں۔ تم یہ جانتے ہو کہ مجھ سے بڑا کوئی تیر انداز نہیں، اور مجھ سے زیادہ درست نشانے والا کوئی انسان نہیں، میں لوگوں میں سب سے زیادہ تیر انداز ہوں اور سب سے درست نشانہ لگانے والا ہوں، یہ تم کو پتہ ہی ہے۔ وَوَاللَّهِ لَا تَصِلُونَ إِلَيَّ حَتَّى أَقْتُلَ بِكُلِّ سَهْمٍ مَعِيَ رَجُلًا مِّنْكُمْ، اور خدا کی قسم تم میرے پاس نہیں پہنچو گے اس وقت تک جب تک میں ہر تیر سے تم میں سے ایک آدمی کو نہ مار دوں۔ میرے پاس 10 تیر ہے تو 10 کو ماروں گا، 10 آدمیوں کو قتل کر ڈالوں، یعنی ہر تیر پر ایک آدمی کو قتل کروں گا۔ میں اتنا بڑا نشانے باز تو ہوئی ہوں، تم جانتے ہو۔ ثم اضربکم بسیفی، جب ہر تیر سے ایک آدمی کو قتل کر ڈالوں گا تو پھر میرے پاس میری تلوار ہے، اس تلوار سے میں تمہیں ماروں گا۔ میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں، کیا؟ میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، اور تمہارے پاس سب کچھ کھونے کو ہے، پانے کو کچھ نہیں۔ میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں۔ یہ مسلمان اس
دنیا کی زندگی کے لیے جیتا ہی نہیں. حق کے راستے میں اگر اس کو موت آئے تو اس سے بڑھ کر کے اس کے لیے اور کوئی دولت ہی نہیں. وہ دولت کے لیے، وہ سونے چاندی کے لیے، وہ تجارتوں کے لیے، وہ کھیتوں اور باغات کے لیے، وہ مکانوں اور بنگلوں کے لیے جیتا ہی نہیں، اگرچہ آج جیتا ہے. انہی چیزوں کے لیے جیتا ہے. اور اسی وجہ سے میں نے کہا سوئے ہوئے، قوم ساری سوئی ہوئی ہے. جس دن ان چیزوں کے لیے جینا بند کر دیں گے ہم، جس دن ہم فاقے کریں گے، اس دن ہم جاگیں گے. اس دن کہا جائے گا کہ اب ہم جاگے ہوئے. ثم اضربکم بسیفی، پھر میں اپنی تلوار سے تمہیں ماروں گا. ما بقی فی یدی شیء منہ، جب تک میرے ہاتھ میں تلوار کا کچھ حصہ بھی باقی بچے گا. فقال قائل منہم، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا واللہ لا ندعک تفوز منا بنفسک و بمالک، خدا کی قسم ہم تمہیں تمہاری جان اور تمہارا مال دونوں لے کر نہیں جانے دیں گے. خدا کی قسم ہم تمہیں تمہاری جان اور مال دونوں لے کر نہیں جانے دیں گے. تم اپنی جان لے کے چلے جاؤ، مال جو سونا چاندی ہے وہ سب ہمیں دے کے جاؤ، یہاں دے کے جاؤ، یہاں مکے سے کمایا مکے میں ڈال کے جاؤ. لقد اتیت مکۃ صعلوکا، تم مکے آئے تھے بے در ہو کر کے، تم مکے آئے تھے بے گھر اور بے در ہو کر کے. صعلوک اس شخص کو کہتے ہیں جس کا کوئی گھر بار نہ ہو. فقیراً، تم بے نوا اور بے گھر ہو کر کے مکے آئے تھے. فاغتنیت وبلغت ما بلغت، پھر تم مالدار ہوئے اور اس مقام تک پہنچے جس مقام تک پہنچے. فقال صہیب ارأیتم ان ترکت لکم مالی اتخلون سبیلی، دیکھو اگر میں اپنا مال تمہارے لیے چھوڑ دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ کیا میں اپنا مال سونا چاندی یہ سب تمہیں دے دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں بالکل، ہمیں اور کیا چاہیے، سونا چاندی دے دو. تمہاری جان تو لیں گے تو 10-12 آدمی تم ہمارے مار ڈالو گے، اس کے بعد میں ہم تمہاری جان لیں گے تو ہمیں ملنے والا کچھ نہیں. اتنا نقصان کر کے سونا چاندی اگر لے بھی لیں تو کوئی فائدہ نہیں، ہمیں سونا چاندی چاہیے، دے دو پھر تم چلے جاؤ. فدلہم علی موضع مالہ فی بیتہ فی مکہ، مکے میں اپنے گھر میں اپنے مال کی جگہ بتا دی کہ میرے گھر جاؤ، اور جو فلاں کمرہ ہے اس فلاں کمرے کے فلاں کونے میں ذرا کھودنا، اندر سے ایک مٹکا نکلے گا، وہ سونے کے دنانیر سے بھرا ہوا ہوگا. دوسرا مٹکا نکلے گا، وہ سونے چاندی کی دراہم سے بھرا ہوا ہوگا. اسی طرح دفن کر کے رکھتے تھے. بینک تو تھے نہیں جہاں جمع کروا دیے جائیں، ایسے ہی رکھتے تھے. فدلہم علی موضع مالہ فی بیتہ فی مکہ، مکے میں اپنے گھر میں اپنی مال کی جگہ بتا دی. فمضوا الیہ واخذوہ منہ، وہاں گئے اور وہ وہاں سے لے لیا، انہیں اور کیا چاہیے تھا. ثم اطلقوا سراحہ، پھر چھوڑ دیا. اخذ صہیب یغض السیر نحو المدینہ فارا بدینہ الی اللہ، صہیب رومی مدینہ منورہ کی طرف تیز تیز چلتے رہے اپنا دین لے کر کے اللہ کی جانب بھاگتے ہوئے. غیر آسف علی المال الذی انفق فی جنہ زہرۃ العمر، اس مال پر ذرا بھی افسوس کیے بغیر جس مال کو حاصل کرنے میں عمر کا بہترین حصہ یعنی جوانی کھپا دی تھی. جس مال کے حاصل کرنے میں عمر کا بہترین، عمر کا پھول، عمر کا بہترین حصہ یعنی جوانی کھپا دی تھی، اس پر ذرا بھی افسوس کیے بغیر. وکان کلما ادرکہ الونا واصابہ التعب، اور جب بھی انہیں سستی پا لیتی، جب بھی ان پر سستی طاری ہو جاتی اور تھکان آ جاتی، استفزہ الشوق الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق انہیں برانگیختہ کر دیتا. جب سستی آتی، محبوب کی راہوں میں کبھی سستی آتی نہیں، اور اگر آ جائے تو شوق یہ ہوتا ہے کہ ہماری منزل، جہاں ہماری آخری منزل ہے وہاں ہمارا محبوب ہے، تو کبھی سستی آتی ہی نہیں.
استفزہ الشوق الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق انہیں برانگیختہ کرتا، فیعود الیہ نشاطہ، ان کی چستی لوٹ آتی، ویواصل سیرہ، اور اپنا سفر مسلسل جاری رکھتے۔ فلما بلغ قباء، جب مقام قباء میں پہنچے، رآہ الرسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ مقبلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب کو آتے ہوئے دیکھا، فحش لہ وبشا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر کے، مسکرا کر کے، حشاش بشاش چہرے سے استقبال کیا، وقال ربح البیع یا ابا یحییٰ، ربح البیع، کیا کہا؟ سودا نفع کا رہا ابو یحییٰ، تمہارا سودا نفع کا رہا۔ وکررہا ثلاثا، 3 مرتبہ یہ کہا، ربح البیع یا ابا یحییٰ، ربح البیع، ربح البیع یا ابا یحییٰ، ربح۔ فعلت الفرحۃ وجہ صہیب، صہیب کے چہرے پر خوشی کھل گئی، وقال واللہ ما سبقنی الیک احد یا رسول اللہ، خدا کی قسم یا رسول اللہ، مجھ سے پہلے آپ کے پاس کوئی بھی نہیں آیا، آپ کو بتانے والا کون ہے؟ ما اخبرک بہ الا جبریل، جبریل کے علاوہ آپ کو کسی نے میرا قصہ نہیں بتایا، میری کہانی، میرا قصہ اور کون بتا سکتا؟ مجھ سے پہلے کوئی آپ کے پاس نہیں ہے۔ فون تھے نہیں کہ فون کر دیا جیسے مکے میں ہوا تھا، کون آیا؟ کوئی نہیں، آپ کو صرف جبریل نے بتایا۔ حقا لقد ربح البیع، واقعی نفع کا سودا تھا، وصدق ذلك وحی السماء، اور آسمان کی وحی نے اس کی تصدیق کی، وشہد علیہ جبریل، جبریل نے اس پر گواہی دی، حیث نزل فی صہیب قول اللہ جل وعز، چنانچہ صہیب ہی کی شان میں اللہ رب العزت کا یہ قول نازل ہوا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی رضامندی کے لیے خرید لیتے ہیں، اپنا سب کچھ دے کر کے اپنی جان خرید لیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا رحم دل ہے، بڑا مہربان ہے۔ فطوبى لصہیب ابن سنان رومی وحسن مآب، تو صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری، اور بہترین ٹھکانہ وہ حسن مآب، بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔